غمون دل بره دلارو میخوره شربلو میبره. سامعین محترم، آج کا جو اہم سوال ہے غسل جنابت کے سلسلہ میں ہے، کیونکہ اس کی آج کے دور میں اشد ضرورت ہے۔ غسل جنابت دو طرح کا ہوتا ہے، غسل ترتیبی اور غسل التماسی۔ اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ غسل ترتیبی کے لیے پہلے شرط ہے پانی کی کچھ شرائط ہے کہ پانی کا رنگ، بو، ذائقہ قدرتی ہونا چاہیے، آرٹیفیشل نہیں ہونا چاہیے، مصنوعی ہونا چاہیے۔ جب پانی آپ کا غسل کے لیے قدرتی ہے، رنگ، بو، ذائقہ اس کا اپنا قدرتی طور پہ بحال ہے، پھر اس کے لیے غسل اور وضو کے لیے وہ پانی مباح ہوگا، جائز ہوگا، بہترین پانی ہوگا۔ اب یہاں پہ غسل جنابت کے انسان کسی بھی حالت میں شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، وہ جب جنبی حالت میں ہو جائے تو اس پہ غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، نماز کے لیے، حج کے لیے، روزہ کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، باقی مباح کاموں کے لیے اس پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ اب غسل جنابت دو طرح کا ہوتا ہے، غسل ترتیبی اور غسل التماسی۔ ترتیبی کے لیے سب سے پہلے تو انسان کو نیت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ غسل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ غسل کی نیت ہونی چاہیے کہ میں غسل کرتا ہوں غسل جنابت پاک ہونے کے لیے، یا اپنی مادری زبان میں جو بھی آپ کلمات دہرا سکتے ہیں، لیکن بعد میں قربتاً الی اللہ کہہ دیں تو وہ فابہ ہے، وہ بہترین عمل ہے۔ یعنی غسل جنابت کرتا ہوں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے قربتاً الی اللہ، یہ بھی کہنا کافی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی لمبی بھی آپ نیت کریں وہ آپ کر سکتے ہیں، بہرحال اتنی مختصر نیت بہترین نیت ہے۔ اب غسل ترتیبی کے لیے، جنابت کے لیے سب سے پہلے آپ نے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ مستحب عمل ہے، جسے آپ دوسرے لفظوں میں سنت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اگر کسی شاور کے نیچے ہیں، ٹوٹی نلکے کے نیچے ہیں، یا آپ کے پاس ٹپ ہے، تو آپ وہ ٹپ سے پانی کسی بھی برتن سے لے رہے ہیں، اس کو لے کر پہلے آپ سارے سر سے لے کر یہاں جو گردن کی جو سطح ہے، آخری حد ہے، یہاں تک آپ نے اچھی طرح سے دھونا ہے کہ کوئی بھی اعضاء، کوئی بھی عضو، کان، سر کے بال اچھی طرح سے تار ہو جائیں، اس پہ پانی بہہ جائے۔ اور پھر جب یہاں تک آپ عمل کر بیٹھیں، پھر یہ آپ کا جو درمیانی حصہ ہے اپنے جسم کا، اس سے تھوڑا سا بڑھا کر آپ دایاں حصہ دھوئیں گے پاؤں کے ناخن تک، اسی طرح پیچھے بیک سے آپ دایاں حصہ، پھر اس کے بعد آپ بایاں حصہ دھوئیں گے آدھے سے تھوڑا بڑھا کر اگلا حصہ، اور اس کے بعد پیچھے والا حصہ پاؤں تک۔ اس میں آپ نے تمام تر اعضاء کو تار کرنا ہے، اس پہ پانی بہتا ہوا محسوس ہوگا، جس پہ غالب آ جائے کہ یہاں سے پانی بہہ گیا ہے۔ اور غسل ترتیبی کے لیے ایک مرتبہ پانی بہانا یہ کافی ہے۔ فقہا نے، جن میں علامہ سیستانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ جناب علامہ السید محمد شرازی صاحب، ابوالقاسم خوئی صاحب اور آقائے خامنئی صاحب نے یہی طریقہ غسل ترتیبی کا دیا ہے۔ جب آپ دایاں بایاں حصہ دھو لیں، پھر احتیاط واجب کی بنا پہ آپ سارے جسم کو ایک بار دھوتے ہیں۔ اس سے آپ کا غسل جنابت، غسل کوئی بھی مستحب ہے، وہ آپ کا غسل اس پہ تمام ہو جاتا ہے، بہترین۔ اب رہا دوسرا مسئلہ غسل التماسی، کہ اگر آپ کے پاس ٹپ نہیں ہے، نلکا نہیں ہے، شاور نہیں ہے، تو وہاں پہ ایک تالاب ہے، بہتا ہوا جاری پانی ہے، دریا ہے، ندی ہے، سمندر ہے، پانی کا کوئی بھی ذخیرہ آپ کے پاس ہے، اس کو کہتے ہیں وہاں پہ غسل کرنے کا غسل التماسی۔ اس کے لیے پہلے یہ شرط ہے کہ وہ مقامات کہ جہاں پہ نجاست لگی ہوئی، اس مقامات کو دھونا آپ کے لیے مستحب ہے۔ بعض فقہا نے واجبات میں بھی لکھا ہے۔ پھر آپ نے ایک دم پانی میں اترنا ہے، یا بعض کا لوگ انجوائے کے لیے چھلانگ لگاتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب آپ پانی میں اترنا یہ مقصود ہے، پانی میں اتریں اور آپ پانی میں ایک غوطہ لگائیں۔ غوطہ لگانے کے بعد آپ باہر جب آتے ہیں، آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہا، تو آپ کا یہ غسل التماسی مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ شک کرتے ہیں کہ کوئی حصہ خشک رہ گیا تو آپ دوسری مرتبہ غوطہ لگا سکتے ہیں۔ جب آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ سر کے بالوں کی جڑوں سے لے کر ناخن تک آپ کا ہر حصہ پانی سے تار ہو چکا ہے، تو یہ آپ کا غسل التماسی مکمل ہو گیا، اور اب آپ تمام تر کام
جو شریعت میں جائز ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مباح ہے، مستحبات ہیں، آپ وہ بجا لا سکتے ہیں۔